بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے، دل پر عبادت اور ذکر کے اثرات۔ اس سلسلے میں مروی احادیث اس قدر زیادہ ہیں جن کے ذکر کی ان اوراق میں گنجائش نہیں، نیز ان کے اسرار کی وضاحت بھی یہاں ممکن نہیں۔ یہاں ہم ایک قابل ذکر نقطے کے بیان پر اس فصل کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ یہ کہ عبادتوں کا ایک اہم فائدہ جس پر عقل و نقل دونوں کا اتفاق ہے اور جسے عبادتوں کے اسرار میں شمار کرنا چاہیے، یہ ہے کہ ہر عبادت کا دل پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے، جسے احادیث میں سفید نقطے کے دائرے میں اضافہ کہا گیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ انسان کے ظاہر و باطن اور سر و علن کے درمیان ایک فطری اور طبعی رابطہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے آثار اور افعال و حرکات کا دوسرے پر زبردست اور عجیب اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ بات برہان سے ثابت ہونے کے علاوہ مشاہدے سے بھی ثابت اور عیاں ہیں، جیسا کہ بدن کی صحت اور مزاج کی ناسازگی نیز جسم کے اندرونی یا بیرونی حالات کا اثر روح اور باطن پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس قدرتی بات ہے کہ اخلاقی اور روحانی حالات اور نفس میں راسخ عادتیں جسمانی افعال اور حرکات و سکنات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہر اچھا یا برا عمل نفس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اثر نفس کو دنیا اور دنیاوی رزق و برق کا دل دادہ بناتا ہے، نیز اس سے حق اور حقیقت سے غافل اور محجوب بنا کر حیوانات اور شیاطین کے صف میں شامل کرتا ہے، یا اس کے برعکس نفس کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، دل کو رحمانی بناتا اور اس پر جلال و جمال کی عظمتوں کو منکشف، نیز اسے روحانی ہستیوں اور بارگاہ حق کے مقرب بندوں کی صف میں شامل کرتا ہے۔ یہ عملی عبادات اور خدائی مناسک نہ صرف یہ کہ خود ان عظیم غیبی ملکوتی اور جمیل صورتوں کے حامل ہوتے ہیں جو جسمانی بہشت کو تشکیل دیتے ہیں، بلکہ روح میں بھی ان راسخ خصائل و صفات اور حالات کو جنم دیتے ہیں جو متوسط بہشت اور آسمانی جنتوں کا سر چشمہ قرار پاتے ہیں۔ اذکار و اعمال کی تکرار کا ایک راز یہی ہے کیونکہ جب زبان ذکر الہی کی تکرار کرتی ہے تو آہستہ آہستہ دل کی زبان بھی کھل جاتی ہے اور وہ بھی ذکر کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ پھر دل کے ذکر کے طفیل زبان بھی ذکر کا سلسلہ شروع کرتی ہے۔ عبادتوں کا یہ فائدہ اور نتیجہ اس وقت مرتب ہوگا جب عبادت، دعا اور ذکر کے وقت حضور قلب حاصل ہو۔ اگر دل غفلت اور نسیان سے دوچار ہوگا تو اچھے اعمال کا روح پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سالوں اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک عبادت کرنے کے باوجود ہمارے دلوں پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، بلکہ ہماری بری عادتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی نماز جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، معراج مومن اور متقی انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے، ہمیں کہیں نہیں پہنچاتی اور اس کے باعث ہم کسی پاکیزہ مقام تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے۔ ہمارے استاد اور عارف کامل شاہ آبادی فرماتے تھے، ذکر کے وقت انسان کو اس شخص کی طرح عمل کرنا چاہیے جو بچے کو بولنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو ذکر کی تلقین کرے۔ جب تک انسان زبان سے ذکر کرنے اور دل کو ذکر کی تعلیم دینے میں مشغول رہتا ہے، اس وقت تک اس کا ظاہر اس کے باطن کا مددگار ہوتا ہے۔ جو ہی دل کے نونہال کی زبان کھل جاتی ہے، اس کے بعد باطن کی طرف سے ظاہر کی مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ بچے کو گفتگو سکھانے کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یعنی پہلے بچے کو تکلم سکھانے والا بچے کی مدد کرتا ہے، لیکن جب بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو استاد کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سابقہ زحمت اور خستگی کو بھول جاتا ہے۔ پس شروع میں استاد شاگرد کی مدد کرتا ہے، لیکن بعد میں شاگرد استاد کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک عرصے تک اسی طرح نماز، اذکار اور ادوار اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے تو اس کا نفس ان کا خوگر ہو جاتا ہے اور عملی عبادتوں بھی روزمرہ کے کاموں کی طرح ہو جاتی ہیں۔
یعنی ان عبادتوں میں حضور قلب کے حصول کے لیے خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ حضور قلب بھی روزمرہ کے کاموں کی طرح عادی بن جاتا ہے۔ قلب کو ذکر کی تعلیم عبادتوں خاص کر اذکار کے قلبی آداب میں سے ایک تفہیم ہے۔ تفہیم یہ ہے کہ انسان شروع میں اپنے دل کو ایک ایسے نونہال بچے کی طرح سمجھے جو بولنا نہیں جانتا اور وہ اسے بولنا سکھانا چاہتا ہے۔ پس وہ عبادتوں کے جملہ اسرار و حقائق اور اذکار اور اوراد کو پوری کوشش اور باریک بینی کے ساتھ اسے سکھائے اور کمال کے ہر مرحلے میں اور جس حقیقت سے آشنا ہوتا جائے وہ دل کو سکھاتا جائے۔ پس اگر وہ قرآن اور اذکار کے مفاہیم اور معانی کے ادراک سے عاجز اور عبادتوں کے اصرار سے بے بہرا ہو تو اپنے دل کو اجمالی طور پر یہی سمجھائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اذکار خدا کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ عبادت پروردگار کی اطاعت و فرما برداری سے عبارت ہیں۔ وہ اپنے قلب کو یہی اجمالی نکات سکھائے، لیکن اگر وہ قرآن اور اذکار کے ظاہری مفاہیم و معنی کو سمجھنے کا اہل ہو تو وہ انہی ظاہری معنی مثلاً وعد و وعید، امر و نہی اور مبدا و معاد کے بارے میں اپنی معلومات سے دل کو آشنا کرے۔ اگر کوئی عرفانی حقیقت یا کسی عبادت کے اسرار میں سے کوئی سر اس پر منکشف ہو جائے تو پوری کوشش سے اپنے دل کو اسی کی تعلیم دے۔ اس تعلیم و تفہیم کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک عرصے کی زبانی ریاضت کے بعد قلب کی زبان کھل جائے گی، یعنی دل آگاہ اور ذکر خدا میں مشغول ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں دل شاگرد تھا اور زبان سکھانے والی تھی، یعنی زبان کے ذکر سے دل کو ذکر کی تربیت ملتی تھی۔ الفاظ دیگر دل زبان کا تابع تھا، لیکن دل کی زبان کھلنے کے بعد معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، یعنی اب دل ذکر کرنے لگتا ہے اور دل کے ذکر کے مطابق زبان بھی مشغول ذکر اور متحرک ہو جاتی ہے۔ بلکہ کبھی خواب میں بھی انسان ذکر قلبی کی مطابقت میں زبانی ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل صرف بیداری کی حالت میں ذکر نہیں کرتا۔ بس اگر دل مصروف ذکر ہو جائے تو زبان بھی اس کی تابع فرمان بن کر مشغول ہو جائے گی۔ ذکر ملکوت قلب سے عالم ظاہر میں سرایت کر جائے گا۔ کہہ دے کہ ہر کوئی اپنی سرشت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 84۔ خلاصہ یہ کہ ابتدائے امر میں انسان کو تفہیم کا طریقہ کار اپنانا چاہیے تاکہ دل کی زبان کو جو اصل گوہر مقصود ہے کھل جائے۔ دل کی زبان کھلنے کی علامت یہ کہ ذکر کی تھکاوٹ کی زحمت ختم ہو جاتی، سرور و نشاط کی کیفیت طاری ہوتی اور رنج و تعب کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی نونہال کو جو بولنا نہیں جانتا بولنا سکھانا چاہے تو جب تک وہ نونہال بولنے نہ لگے استاد خستہ و کوفتہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی بچہ بولنے لگتا ہے اور وہ لفظ زبان سے ادا کرتا ہے جو اسے سکھایا گیا تھا تو استاد کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور استاد بغیر کسی رنج و تعب کے بچے کی مطابقت میں اس الفاظ کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابتدائے امر میں دل بھی ایک بچے کی طرح ہوتا ہے جسے بولنا نہیں آتا، اسے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذکار اور ادوار کو اس کی زبان میں نوالے کی طرح رکھنا پڑتا ہے۔ جب اس کی زبان کھل جاتی ہے تو انسان اس کا تابع بن جاتا ہے اور تعلیم و تربیت کی تھکان اور ذکر کی خستگی دور ہو جاتی ہے۔ نو آموز لوگوں کے لیے اس طریقہ کار کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ ذکر کے تکرار کی علت یاد رہے کہ اذکار و اوراد کے تکرار نیز ذکر و عبادت کو ہمیشہ ذکر و عبادت کو ہمیشہ بجا لانے کا ایک فلسفہ یہی کہ دل کی زبان کھل جائے، یعنی دل ذکر، دعا اور عبادت میں مشغول ہو جائے۔ جب تک مذکورہ طریقے پر عمل نہ کیا جائے دل کی زبان نہیں کھلتی۔ احادیث شریفہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے قرأت کے بعض آداب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے لیے سخت دلوں کو کوٹو اور سورے کو جلد ختم کرنے کی فکر میں نہ رہو۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614۔ اصول کافی کی حدیث ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ابو اسامہ سے فرمایا،
اے ابو اسامہ، اپنے دلوں کو ذکر خدا کی طرف متوجہ کرو اور اللہ کی ناپسندیدہ افکار سے پرہیز کرو۔ رضوۃ القافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167۔ یہاں تک کہ اولیاء معصومین علیہم السلام بھی اس طریقے کی رعایت کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں مذکور ہے کہ نماز کے دوران حضرت صادق علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس آیت کو اپنے دل کے لیے مسلسل دہراتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے اس کے متکلم سے سنا تو میرا جسم اس کی قدرت کے مشاہدے کی تاب نہ لا سکا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہ کر اس آیت کو دہراتے رہے، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 118۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی ذکر اور تذکر کا تعلق دل سے ہے۔ قلبی ذکر نہ ہو تو زبانی ذکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ ذکر حق کے لیے حضور قلب کی ضرورت۔ ذکر حقیقی کے ذریعے ہی عبد و معبود کے درمیان موجود پردے ختم ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، دل کی سختی اور غفلت کا ازالہ ہوتا ہے، سالک راہ حق کے سامنے ملکوت اعلیٰ کے دروازے وا ہو جاتے ہیں اور لطف رحمت خداوندی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ذکر کے دوران دل زندہ رہے، مردہ نہ ہو اور مردوں کی طرف راغب نہ ہو۔ یاد رہے کہ جو چیز بھی ذات برحق سے مربوط نہ ہو وہ مردہ ہے، اور انسان کا دل ان چیزوں سے وابستگی کے باعث موت اور مردار خوری کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز فانی ہے سوائے وجہ اللہ کے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام عرب شاعروں کے کلاموں میں سب سے سچا کلام لبید کا یہ جملہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے بے بنیاد ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 442۔ اللہ کے علاوہ دیگر موجودات خواہ جو بھی ہو، اس سے دل لگانا خدا سے غافل ہونے کے مترادف ہے۔ البتہ جن ہستیوں کی یاد خدا کی یاد اور ان کی محبت ہے وہ خاصان حق اور جمیل مطلق کے جمال میں فنا شدہ افراد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میں اور ہم کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، یہ خودی کے بت کو توڑ کر دو جہان سے ماورا ہو چکے ہیں۔ یہ ہستیاں اسماء حق اور اللہ کی کامل نشانیاں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دل کو زندہ کرنے کے لیے حضور قلب کے ساتھ ذکر خدا خاص کر اس میں مبارک یا حیو یا قیوم کا ورد مناسب ہے، جیسا کہ مروی ہے۔ بعض ارباب ذکر اور اہل معرفت سے مروی ہے کہ شب و روز ایک بار سجدے میں جا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک و منزہ ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ کا کثرت سے ورد کرنا روحانی ترقی کے لیے مفید ہے۔ راہ آخرت کے ایک سالک سے منقول ہے کہ جب انہوں نے اپنے استاد سے اس عمل کے فائدے کا ذکر سنا تو ہر شب و روز ایک دفعہ سجدے میں جا کر 1000 بار اس ذکر شریف کو ورد شروع کیا۔ ایک اور شخصیت کے بارے میں مروی کہ وہ 3000 بار اسے پڑھتے تھے۔ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک سخت اور کھردرے پتھر کو دیکھا تو اپنا سر مبارک اس پر رکھا، سجدہ کیا، گریہ کیا اور 1000 مرتبہ فرمایا، لا الہ الا حقا حقا، لا الہ الا تعبداً ورقا، لا الہ الا ایماناً و تصدیقا۔ حضور قلب کے ساتھ ذکر حق رہے ظاہری اعمال، تو اس سے یہاں پر وہ اعمال مراد ہیں جو روح کو اس کے احوال کی طرف متوجہ رکھیں، نیز اسے خواب گراں اور مادیت کے نشے سے بیدار کریں۔ یہ عبارت ہے ان ادوار و اذکار میں مشغول رہنے سے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے مروی ہیں۔
البتہ ان کے شرائط کی رعایت کے ساتھ، جن میں سب سے اہم حضور قلب ہے، تاکہ نفس خواب غفلت سے بیدار ہو۔ اس کام کے لیے مناسب وقت وہ ہے جب انسان کا ذہن مادی اور دنیاوی مصروفیات کی طرف زیادہ راغب نہ ہو۔ مثلاً رات کا آخری حصہ نیز طلوع صبح اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت۔ ذکر کی تلقین کا دل پر اثر۔ پس جب انسان کا دل کثافتوں سے پاک ہو جائے تو اب وہ ذکر خدا اور کتاب خدا کی تلاوت کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب تک مادیت اور طبیعتوں کی کثافتوں کے اثرات دل کے اندر موجود ہوں، اس وقت تک ذکر خداوندی اور تلاوت قرآنی سے استفادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ کتاب خداوندی میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 تا 79 میں ارشاد ہے، بے شک یہ قرآن کریم ہے، ایک پوشیدہ کتاب ہے، اسے صرف وہی مس کر سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ کیے گئے ہوں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات کو دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو اہل انابہ ہو۔ جب ذکر خدا اور تلاوت قرآن کے لیے دل آمادہ ہو جائے تو آیات توحید اور اذکار توحید و تنزیہ کو حضور قلب اور طہارت کے ساتھ دل کی تلقین کے لیے پڑھنا شروع کرے۔ گویا دل ایک بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، بلکہ اسے بولنا سکھایا جا رہا ہے۔ جس طرح یہاں ایک لفظ کو بار بار دہرا کر بچے کو سکھایا جاتا ہے، اسی طرح کلمہ توحید کو بھی حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ دل کو بار بار سمجھایا اور سنایا جائے، یہاں تک کہ دل کی زبان کھل جائے۔ اگر اس عمل کے لیے رات کے آخری حصوں اور طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت کو مختص کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ پھر اس وقت طہارت کے ساتھ قرآن اور ذکر کا رخ دل کی طرف موڑا جائے اور قرآن کی وہ آیات جو تذکر اور توحید پر مشتمل ہوں دل کو بطور تلقین و تفہیم سنائی جائیں۔ اگر سورہ حشر کی آخری آیات کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، جو 18ویں آیت ہے سے لے کر آخر تک حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے اور ان میں غور و فکر کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ یہ آیات تذکر، محاسبہ نفس، مراتب توحید اور اسماء و صفات الہیہ پر مشتمل ہیں۔ البتہ اس کام کے لیے دنیاوی مشاغل سے فارغ کوئی وقت اختیار کیا جائے، مثلاً رات کا آخری حصہ یا بین الطلوعین وغیرہ۔ اسی طرح اذکار شریفہ، خاص کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جو تمام اذکار سے افضل اور جامع ہے، کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو تائید خداوندی کی امید ہے۔ البتہ سالک کو تمام مراحل میں اپنے نقائص اور عجز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نیز اللہ کی رحمت و طاقت سے غافل نہ ہو اور ذات پروردگار کے سامنے دست سوال دراز کرے اور اس سے مدد کی دعا کرے۔ اگر اس طریقے پر ایک عرصے تک عمل کیا جائے تو امید ہے کہ انسانی روح توحید سے آشنا ہو جائے اور توحید کا نور دل کے اندر جلوہ گر ہو۔ البتہ ذکر کے عام شرائط سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہم نے تلاوت قرآن کے اکثر شرائط جو ذکر کے بھی شرائط کا تذکرہ آداب نماز نامی کتاب میں کیا ہے، اگرچہ خود ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، کیونکہ مولا متقیان علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، بات کرنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ ذکر پر اطمینان کا اثر۔ عبادتوں، خاص کر ذکر پر مبنی عبادتوں کے اہم قلبی آداب میں سے ایک تمانیہ ہے۔ وہ تمانیہ نہیں جس کا ذکر فقہا نماز کے باب میں کیا کرتے ہیں۔ یہاں تمانیہ سے مراد یہ ہے کہ سالک عبادتوں کو اطمینان خاطر اور قلبی سکون کے ساتھ بجا لائے، کیونکہ اگر دل اضطراب و تزلزل کے ساتھ عبادت بجا لائے،
کیونکہ اگر دلی اضطراب و تزلزل کے ساتھ عبادت بجا لائی جائے تو دل اس عبادت کا اثر قبول نہیں کرے گا، یعنی ملکوت قلب پر عبادت کے آثار مرتب نہیں ہوں گے اور حقیقی عبادت روح کی باطنی صورت نہیں بنے گی۔ عبادت کو بار بار دہرانے اور کثرت سے ذکر کرنے کا ایک فلسفہ یہ کہ دل پر ان کا اثر مرتب ہو، یہاں تک کہ حقیقی ذکر و عبادت آہستہ آہستہ سالک کی ذات کے باطن کو تشکیل دے سکے اور سالک کا قلب روح عبادت کے ساتھ ہمراہ ہو جائے۔ جب تک دل اطمینان، سکون، طمانینہ اور وقار سے بہرہ مند نہ ہو، اس وقت تک اس پر اذکار و عبادتوں کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا اور یہ امور ظاہری اور جسمانی حدود سے نکل کر نفس کی باطنی اور ملکوتی حدود میں سرایت نہیں کر سکیں گے۔ یوں عبادتوں کا حق ادا نہ ہوگا۔ یہ بجائے خود ایک واضح بات ہے جو مزید وضاحت کی محتاج نہیں اور معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی عبادت ایسی ہو جس کے بارے میں دل کو کوئی خبر نہ ہو اور اس کا کوئی اثر باطن پر مرتب نہ ہو تو یہ عبادت دیگر عوالم میں محفوظ نہیں رہے گی اور عوالم ملک سے ترقی کر کے عالم ملکوت میں نہیں پہنچے گی۔ عین ممکن ہے کہ مرض الموت کی سختیوں اور احتضار کی مصیبتوں اور موت کے بعد کی ہولناک شدائد اور مشکلات کے وقت صفحۂ دل سے اس عبادت کی صورت مکمل طور پر محو ہو جائے اور انسان خالی ہاتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ بطور مثال اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مبارک ذکر سکون و اطمینان کے ساتھ کرتا رہے اور دل کو اس ذکر پاک کی تعلیم دیتا رہے تو آہستہ آہستہ دل کی زبان کھل جائے گی اور ظاہری زبان قلبی زبان کی تابع بن جائے گی۔ یوں پہلے دل ذکر کرے گا اور اس کے بعد زبان ذکر کرے گی۔ مصباح الشریعہ کی روایت کے مطابق حضرت صادق علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اپنے دل کو اپنی زبان کا قبلہ قرار دو۔ دل کے اشارے عقل کی منظوری اور ایمان کی ریاضت کے بغیر اپنی زبان میں نہ ہلاؤ۔ ابتدائے امر میں جب دل کی زبان نہ کھلی ہو تو سالک راہ کو چاہیے کہ اسے ذکر سکھائے اور طمانینہ اور سکون کے ساتھ اسے ذکر کی تلقین کرتا رہے۔ دل کی زبان کھل جاتے ہی دل، زبان اور دیگر اعضاء کا قبلہ بن جاتا ہے، یعنی جب دل ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو انسانی وجود کی ساری مملکت میں ذکر کا دورہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اطمینان و سکون کے بغیر جلد بازی، بے سکونی اور اندرونی اضطراب کے ساتھ ذکر پڑھتا ہے تو اس کا دل پر کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ یوں یہ ذکر ظاہری و حیوانی کان اور زبان کی حدود سے نکل کر باطنی سماعت کے پردوں سے نہیں ٹکرائے گا اور اس ذکر کی حقیقت قلب کے باطن میں جلوہ گر نہیں ہوگی۔ نیز ذکر دل کی صورت کمالیہ کے جو زائل نہیں ہو سکتی نہیں بن سکے گا۔ پس اگر ہولناک مشکلات و شدائد خاص کر احتضار اور قبض روح کی سختیاں سامنے آ جائیں تو انسان اس زبانی ذکر کو مکمل طور پر فراموش کر دے گا اور وہ ذکر صفحۂ قلب سے مٹ جائے گا، یہاں تک کہ انسان حق تعالیٰ، رسول اکرم، دین مبین اسلام، اللہ کی مقدس کتاب اور ائمہ ہدیٰ کے ناموں کو نیز ان سب معارف کو بھول جائے گا جنہیں اس نے دل کے اندر نہ پہنچایا ہو۔ یوں وہ قبر میں منکرین کے سوال کے وقت کوئی جواب نہ دے سکے گا اور تلقین کا بھی اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اندر توحید اور رسالت اور دیگر تعلیمات کا کوئی نام و نشان نہیں پائے گا۔ اس نے اپنی زبان سے جو کچھ کہا تھا وہ دل کے اندر نقش نہ ہونے کی بنا پر تاکہ نسیان کی نظر ہو جائے گا۔ یوں اسے توحید اور رسالت کی شہادت اور دیگر معارف کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ ذکر خفی کی برتری اس حدیث اور بعض دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپا کر ذکر کرنا بہتر ہے، نیز قلبی اور پوشیدہ ذکر مستحب ہے۔ اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر تضریع و زاری کے ساتھ اور چھپا کر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔
حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اس ذکر کی عظمت کے پیش نظر اس کے ثواب کا علم خداوند تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بعض حالات، مقامات اور مخصوص عناوین کے پیش نظر اعلانیہ ذکر کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ بطور مثال غافل لوگوں کے سامنے ذکر جلی بہتر ہے تاکہ انہیں غفلت سے بیدار کیا جائے۔ چنانچہ کافی شریف کی روایت ہے کہ غافل لوگوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والے کی مثال خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے والے کی طرح ہے۔ جناب ابن فہد ہلی کی کتاب عدۃ الداعی سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ بازار میں خدا کا ذکر کرے جبکہ لوگ غافل اور بازار کے کاموں میں مشغول ہوں، اس کے لیے خدا 1000 حسنہ مکتوب فرمائے گا اور قیامت کے دن اسے وہ مغفرت عطا کرے گا جس کا تصور کسی بشر کے دل میں نہ آیا ہو۔ اسی طرح نماز کے اعلان کے لیے دی جانے والی اذان اور خطبہ وغیرہ میں بھی اعلانیہ ذکر مستحب ہے۔ ذکر کے وقت صرف اللہ کی طرف توجہ۔ علل الشرائع اور عین اخبار الرضا کی روایت کے مطابق حضرت رضا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرح سے اللہ کی طرف مکمل توجہ، اخلاص اور تضریع کا پہلو پایا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذکر کے وقت بندہ صرف اس کی طرف توجہ رکھے، نیز تضریع و زاری اور اخلاص کا ثبوت دے۔ دوسری وجہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے اللہ کی طرف نیت مرکوز اور توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بعض عرفا کے قول کے مطابق ہے جو نماز میں ہاتھوں کے اوپر اٹھانے کا راز یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے نمازی غیر اللہ کو پیچھے پھینک دیتا، راستے کے کانٹوں کو دور کرتا اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر لا تعلق کر کے خالص اور مخلص بنا لیتا ہے۔ یعنی غیر اور غیریت جو عشق و محبت کے مشروب میں شرک ہے سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتا ہے۔ یوں وہ روحانیت کی حقیقی معراج اور خدا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ معراج حقیقت کا یہ سفر غیریت، خود پسندی اور انانیت کو خیر بات کہے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ نماز کی 7 ابتدائی تکبیروں کے ذریعے 7 ملکی، مادی و ملکوتی پردے کلی طور پر چاک ہو جاتے ہیں۔ ذکر کے فضائل و فوائد۔ ترک ذکر کا اخروی افسوس۔ اصول کافی میں صحیح سند کے ساتھ فضیل بن یسار سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ محفل جس میں اچھے اور برے لوگ جمع ہو جائیں لیکن وہ اللہ کے ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں، وہ محفل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و افسوس کا موجب بن جائے گی۔ واضح رہے کہ جب قیامت کے دن ذکر الہی کے عظیم نتائج انسان پر منکشف ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو ان سے محروم پائے گا، نیز جان لے گا کہ وہ کن نعمتوں اور خوشیوں سے ہاتھ دھو چکا ہے اور یہ کہ ان نقصانات کا ازالہ نہیں ہو سکتا، تو وہ حسرت و ندامت سے دوچار ہوگا۔ پس انسان کو چاہیے کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے اور اپنی محافل و مجالس کو ذکر خدا سے خالی نہ رکھے۔ بعض اذکار و آیات کا ثواب۔ اصول کافی کی موثق روایت ہے کہ حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ خدا اس کے ساتھ بھرپور ناپ تول کرے، اسے پورا ثواب ملے اور اس میں کمی نہ ہو۔ اسے مجلس و محفل سے اٹھتے وقت سبحان ربک رب کہنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے ثواب کا پیمانہ پورا ہو، وہ ہر نماز کے بعد ان آیات کریمہ کی تلاوت کرے۔ ایک اور مرسل حدیث میں حضرت صادق سے مروی کہ مجلس و محفل سے اٹھتے وقت ان آیات کو پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ مختلف احوال میں خدا کی یاد۔ کافی شریف میں ابن فضائل سے مروی مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ مجھے اپنے تئیں یاد کرو تاکہ میں تجھے اپنے تئیں یاد کروں، تو مجھے لوگوں کے اجتماع میں یاد کر
یاد کرو تاکہ میں تجھے اس اجتماع میں یاد کروں جو انسانوں کے اجتماع سے بہتر ہے۔ اے ایسا میری خاطر اپنا دل نرم رکھو اور خلوتوں میں کثرت سے میرا ذکر کیا کرو۔ جان لو کہ میری خوشی اسی میں کہ تم میرے لیے تبصیص کرو، یعنی شدید احتیاج و مسکینت اور التماس کا اظہار کرو۔ ذکر کے معاملے میں زندہ بنو، مردہ نہ بنو۔ ذکر کے معاملے میں زندگی سے مراد توجہ اور حضور قلب ہے، دعا کی بجائے ذکر خدا۔ کافی شریف کی مسند حدیث میں ابو عبداللہ سے مروی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر کے باعث مجھ سے سوال نہ کر سکے، اسے میں وہ چیز عطا کروں گا جو مجھ سے مانگنے والوں کو دی جانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے۔ ذکر خدا سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ احمد بن فہد عدت الدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات میں سب سے بلند عمل نیز جن چیزوں پر سورج چمکتا ہو، ان میں سب سے اچھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چنانچہ خدا نے خود اپنے بارے میں فرمایا، میں اس کا ہمنشین ہوں جو مجھے ہمیشہ یاد کرے۔